بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 147 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ دو عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 الرسا، اس کا دوسرا حصہ ویسمعنا سے لے کر آخر تک، اور عنوان نمبر 2 وللشریف الرضی یرسی ابا اسحاق الصابی یعنی مرثیہ، اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے شعر نمبر 11 سے آخر تک، اور عنوان نمبر 2 شریف رضی کے اشعار جو انہوں نے ابو اسحاق صابی کے مرثیہ میں کہے ہیں۔ وَيُسْمِعُنَا وُرُودَ نِظَامِ مُلْكٍ سَمِّيِّ خَلِيفَتَيْنِ أَضَاءَ دَهْرًا، اور اس بات کے آرزومند تھے، اس کا عطف پیچھے ہے، اور اس بات کے آرزومند تھے کہ وہ ہمیں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ہم نام نظام الملک کے ورود کی خوشخبری سنائیں گے۔ اضاء دہرا، جس نے دنیا کو روشن کر دیا، ملیک عادل یقظ ابی خباسنۃ شجیع فاق عصرا، یعنی ایسے انصاف پرور بیدار مغز خوددار جری اور بہادر بادشاہ کے آنے کی خبر فاق عصرا جو اہل زمانہ پر فوقیت لے گئے۔ لہو جود حکاہ الغیث طورا اذا استمطرتہ والبحر اخرى، ان میں ایسی سخاوت ہے جو کبھی بارش کے مشابہ ہوتی ہے، والبحر اخرى، اور کبھی سمندر کے، اذا استمطرتہ، اگر تو اس سے بارش طلب کرے۔ یحب الناس ما شاءوا ولكن له قلب ببیض المجد مغرى، یحب الناس ما شاءوا، لوگ جو چاہیں پسند کریں، ولكن له قلب، لیکن ان کا دل بزرگی کی چمک پر فریفتہ ہے۔ مطاع الخلق فی عسر ویسر ومجرى امرہ برا وبحرا، سختی و آسانی ہر حال میں مخلوق ان کی اطاعت گزار ہے۔ ومجرى امرہ برا وبحرا، اور ان کے حکم کا سمندر خشکی و تری میں جاری ہے۔ بہ یعلی علوم الدین عزا، بہ یسمى نظام الملک طرا، ان کی ذات سے علوم دینیہ کو عزت کے اعتبار سے بلندی ملتی رہی ہے۔ بہ یسمى نظام الملک طرا، اسی وجہ سے ان کو مکمل طور پر نظام الملک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وَلَكِنَّا سَمِعْنَا أَنَّ قَدْرًا مِّنَ اللَّهِ الْعَظِيمِ لِسَدِّ مَجْرَى، مگر ہم نے نظام الملک کی آمد کی اطلاع کی بجائے یہ سن لیا کہ اللہ رب العزت کے فیصلے نے مرحوم ہی کا راستہ بند کر دیا۔ وَلَبَّى دَاعِيَ اللَّهِ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ وَإِنْ خَدَعَ وَمَكَرَ، اور انہوں نے اللہ کے اس داعی کی پکار پر لبیک کہا جسے رد کرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ خَدَعَ وَمَكْرَ، اگرچہ وہ مکر و فریب سے کام لے۔ لَهُ خُلْدٌ وَلِلْخُدَّامِ حُزْنٌ رَأَيْنَا مَوْتَهُ خَيْرًا وَشَرًّا، ان کے لیے خلد بری ہے اور خدام کے لیے رنج و غم۔ رَأَيْنَا مَوْتَهُ خَيْرًا وَشَرًّا، ہم نے ان کی موت میں خیر و شر دونوں پہلو دیکھے۔ فَيَا مَنْ هَمُّهُ دَارُ الْعُلُومِ الَّتِي أَجْرَيْتَهَا بَحْرًا وَنَهْرًا، اے وہ شخص جس کی فکر وہ دارالعلوم ہے جسے آپ نے سمندر اور نہر کے اعتبار سے جاری کر دیا۔ سعیت لما بناہ ابوک سعیا فحزت الاجر ثم حویت برا، آپ نے اس کے لیے بے پایاں کوشش کی جسے آپ کے پدر بزرگوار نے قائم کیا، آپ کے والد صاحب نے قائم کیا۔ فحزت الاجر ثم حویت برا، سو آپ نے بھی اجر عظیم اور نیکی کو جمع کیا۔ وَلَمْ نَدْفِنْكَ كَلَّا بَلْ دَفَنَّا عُلُومَ هُدَى فَدَفْنُكَ مَا أَمَرَّا، ہم نے آپ کو ہرگز دفن نہیں کیا، بل دفننا علوم ہدا، بلکہ ہم نے علوم ہدایت کے پیکر کو سپرد خاک کیا۔ فَدَفْنُكَ مَا أَمَرَّا، پس آپ کا دفن بڑا ہی تلخ ہے۔ حَيِّيتَ مُجَدِّدًا وَبَقِيتَ فَرْدًا وَقَدْ تَرَّبْتَ شِرْكًا ثُمَّ كُفْرًا، آپ نے مجدد کی حیثیت سے زندگی بسر کی، وَبَقِيتَ فَرْدًا، اور یکتا باقی رہے۔ وَقَدْ تَرَّبْتَ شِرْكًا ثُمَّ كُفْرًا، اور آپ نے شرک و کفر کو خاک میں ملا دیا۔ بَعُدْتَ عَنِ الَّذِي مَا فِيهِ نَصٌّ وَعَمَّا جَاءَ مَا فَارَقْتَ شِبْرًا، آپ اس چیز سے دور رہے جس میں کوئی نص وارد نہیں۔ وَعَمَّا جَاءَ، اور اس چیز سے بھی جس میں نص وارد ہوئی آپ ایک بالشت بھی نہیں ہٹے۔ وَقَدْ أَجْرَيْتَ بَحْرَ الدَّمْعِ مِنَّا وَقَدْ أَوْدَعْتَ فِي الْأَكْبَادِ جَمْرًا،
آپ نے ہمارے آنسوؤں کا دریا بہا دیا. وقد اودعت فی الاکباد جمرا، اور دلوں میں آگ کی چنگاری چھوڑ دی. بقینا ہائمین بلا انیس کأنا لم نجد خلا وخمرا، ہم بلا غمخوار حیران و پریشان رہ گئے. کأنا لم نجد خلا وخمرا، گویا کہ ہمیں سرکہ اور شراب کچھ بھی نہ ملا. تعزینا اذ خطب دہانا بفقدک قد فقدنا الآن صبرا. اذ خطب دہانا، جب ہم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تعزینا تو آپ ہمیں تسلی دیتے تھے. بفقدک فقد فقدنا الآن صبرا، آپ کے چلے جانے سے اب ہم صبر سے بھی محروم ہو گئے. تداوینا اذا جئناک مرضا حیارا فی المسائل مثل سکرا. اذا جئناک مرضا، جب ہم بیمار مسائل میں حیران و پریشان مدہوش کی طرح آپ کے پاس آتے تھے. تداوینا، تو آپ ہمارا علاج کر دیتے تھے. فیعطی ربنا جنات عدن لأحمد فائق الاقران ترا، سو ہمارا پروردگار جنت عدن عطا فرمائے گا حافظ احمد کو فائق الاقران ترا، جو تمام ہم عصروں پر فوقیت رکھنے والے تھے. وقدس سرہ من فضل رب رؤوف واسع للعبد سترا، آپ کا باطن پاک ہو اس پروردگار کے فضل و کرم سے جو نہایت مہربان اور بندے کے حق میں بڑا پردہ پوش ہے. الہی فسق من انہار خلد تفین اللحد احمد حاز قدرا، اے بار الہا فسق من انہار خلد، خلد کے نہروں سے سیراب فرما. دفین اللحد احمد حاز قدرا، قبر میں مدفون حافظ احمد کو جو باعزت و باوقار تھے. وعفوا عن ذنوب قد جناها وصفحا عنه جاهرا او اسرا، اور ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو ان سے صادر ہوئے. وصفحا عنه، اور انہیں درگزر فرما خواہ علانیتاً صادر ہوئے ہو یا سرا. وابق حبیب رحمان قرونا وقرنا بعدها وهلم جرا، اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کو ابد الاباد تک قائم و دائم رکھ. حل لغات، خلیفتین خلیفتن کی تسنیہ ہے. اضاء، اضاء یضیء اضاءتن، روشن کرنا. یقظن، اس کی جمع ایقاظ آتی ہے، بیدار مغز. خبعثنتین، شعر کو کہتے ہیں. استمطرتہ، استمطر یستمطر استمطارن، باب استفعال سے بارش طلب کرنا. مغرا، غری یغرا غراءن، سمع یسمع سے مجہول الاستعمال ہے، بہت رغبت رکھنا، بہت خواہش مند ہونا. لبا یلبی تلبیتا، لبیک کہنا. ہمہ، ارادہ عزم. تربتا، ترب یترب تتریبا، باب تفعیل سے خاک میں ملانا. جمرہ، جمرتن کی جمع ہے شعلہ، چنگاری. ہائمینہ، ہام یہی محیمن سے سرگرداں رہنا. تعزینا، عزا یعزی تعزیتن، تسلی دینا. دہانا، دہا یدہا دہین، مصیبت پہنچنا. سکرا، سکرا اور سکرا یہ سکران کی جمع ہے، مدہوش ہونا. جناحا، جنا یجنی جنایتن، جرم کرنا. صفحا، صفح یصفح صفحا، درگزر کرنا. قرونن، صدی کو کہتے ہیں. ملیکن عادل یقظن، یہ سب نظام ملکن سے بدل واقع ہیں. عن الذی ما فیہ نص، ما موصولہ ہے اور فیہ نص یہ صلہ ہے. بقینا ہائمینہ، ہائمین یہ بقینا سے حال واقع ہے. وضاحت، جیسا کہ سابق سبق کے اندر بھی بتلایا کہ مذکورہ بالا اشعار مؤلف کتاب حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمت اللہ علیہ کے مرثیے میں یہ اشعار کہے ہیں، اور ان اشعار میں ان کے اوصاف و خصوصیات کو بیان کیا ہے. اور جیسا کہ سابق سبق میں گزرا کہ ان کا انتقال سفر کی حالت میں ہو گیا تھا کہ آپ حیدرآباد تشریف لے گئے، اور حیدرآباد کے راستے میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا. اس سبق کے اندر اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ اپنے ماتحتوں پر انتہائی مہربان، ان کی ضرورت میں کام آنے والے، ان کے غم و ملال کا علاج کرنے والے، اور ان پر اپنی جود و سخا کی بارش برسانے والے تھے.
آپ کی جدائیگی پر آپ کے متعلقین و منتسبین نے آنسوؤں کے سمندر بہا دیے۔ آپ کے انتقال کے بعد ہم نے آپ کو دفن نہیں کیا بلکہ علوم ہدایت کے سرچشمے کو زیر زمین کر دیا اور سپرد خاک کر دیا، اور جتنا احساس ہمیں آپ کو دفن کرنے پر ہوا اتنی تلخی کا احساس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اسی طرح آپ منسوس اور غیر منسوس تمام احکام میں شریعت کے بالکل پابند رہے۔ آپ کے جانے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب ہمارا کوئی غمخوار و غمگسار دنیا میں باقی نہیں رہا۔ مصیبتوں میں آپ ہمیں تسلی دیتے تھے اور اب کوئی تسلی دینے والا باقی نہیں رہا۔ بہرحال اب ہماری یہی دعا ہے کہ رب کریم آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کی سیئات کو درگزر فرمائے، اور آپ کے جانشین حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کے سایہ عاطفت کو تا دیر قائم رکھے۔ یہ ان کے بعد دارالعلوم کے محتمم ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے لیے دعا بھی فرما دی کہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ عنوان نمبر 2، وللشریف الرضی یرسی ابا اسحاق السابی اعلمت من حملوا على الاعواد ارأيت كيف حنى ضياء النادي جبل هوى لو خر في البحر اغتدى من وقعه متتابع الأزباد ما كنت أعلم قبل حطك في السرى أن السرى يعلو على الأطواد قد كنت أهوى أن أشاترك الردى لكن أراد الله غير مرادي إن الدموع عليك غير بخيلة والقلب بالسلوان غير جوادي سوت ما بين الفضاء ونازري وغسلت من عيني كل سوادي ري الخدود من المدامع شاهد أن القلوب من الغليل سوادي لك في الحشا قبر وإن لم تأبه ومن الدموع روائح وغواد زاقت علي الأرض بعدك كلها وتركت أزيقها علي بلادي وللشریف الرضی یرسا ابا اسحاق السابی، شریف رضی کے یہ اشعار ہیں جو انہوں نے ابو اسحاق سابی کے مرثیے میں کہے تھے۔ اعلمت من حملوا علی الاعواد، کیا تجھے معلوم ہے کس کو اٹھا کر وہ لوگ لکڑیوں پر لے گئے؟ ارأیت کیف حنى ضیاء النادی، کیا تجھے معلوم ہے کہ مجلس کی روشنی کیسے ماند پڑ گئی؟ جبل هوى لو خر في البحر اغتدى من وقعه متتابع الازباد، جبل هوى ایک پہاڑ گر پڑا، لو خر في البحر اغتدى من وقعه، اگر وہ سمندر میں گرتا تو دریا بھی اس کے گرنے کی وجہ سے متتابع الازبادی مسلسل جھاگ پھینکنے لگتا۔ ما كنت اعلم قبل حطك في السرى ان السرى يعلو على الاطواد، ما كنت اعلم قبل حطك في السرى، مجھے تیرے مٹی میں جانے سے پہلے معلوم نہ تھا ان السرى يعلو على الاطواد، کہ مٹی پہاڑوں پر غالب آتی ہے۔ قد كنت اهوى ان اشاطرك الردى، میں چاہ رہا تھا کہ تیرے ساتھ ہلاکت میں شریک ہو جاؤں، لیکن اراد اللہ غیر مرادی، مگر اللہ رب العزت نے میری مراد کے علاوہ کچھ اور چاہا۔ ان الدموع علیک غیر بخیلۃ، تجھ پر گریہ و زاری کرنے میں آنسو بخیل نہیں ہے۔ والقلب بالسلوان غیر جوادی، اور تسلی بخشنے میں دل سخی نہیں ہے۔ سوت ما بین الفضاء وناظری، تو نے فضا اور میری نگاہ کے درمیانی حصے کو سیاہ کر دیا۔ وغسلت من عینی کل سوادی، اور میری آنکھ کی تمام سیاہی کو دھو ڈالا۔ ری الخدود من المدامع شاہد، رخسار کا آنسوؤں سے تر ہونا اس بات پر شاہد ہے۔ ان القلوب من الغلیل سواد، کہ دل تیرے غم میں سخت پیاسے ہیں۔ لک فی الحشا قبر وان لم تأویہ، دل میں تیری قبر ہے اگرچہ تو نے وہاں قیام نہیں کیا ہے۔ وَمِنَ الدُّمُوعِ رَوَائِحٌ وَغَوَادِ، اور صبح و شام آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ ذَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بَعْدَكَ كُلُّهَا، تیرے بعد میرے اوپر تمام زمین تنگ ہو گئی۔ وَتَرَكْتَ أَضْيَقَهَا عَلَيَّ بِلَادِي، اور تو نے میرے اور میرے شہروں کے تنگ تر حصے کو چھوڑ دیا۔ حل لغات، حنا یحنو حنوًا بدلنا، نادی ان، اس کی جمع اندیتن آتی ہے مجلس، ہوا یہوی حویًا اوپر سے نیچے گرنا۔ ازبادو یہ زبدن کی جمع ہے جھاگ، حتی کا حتی یحت حتن گرنا۔ اتوادن یہ تودن کی جمع ہے بڑا پہاڑ۔ اہوا حوی یہوا حوین، سمع یسمعو سے چہنا۔ اشاترہ کا
شاطر یشاطر مشاطرتن، دو حصوں میں تقسیم کرنا، ردا ردی یردا ردن ہلاک ہونا، ریون روی یروا ریین و ریین باب سمیع اسمعو سے سیراب ہونا، سوادو صدی یستا صدن پیاسا ہونا، حشا اس کی جمع احشاء آتی ہے، آنت اس سے مراد پہلو ہے، تأویہ اوا الی منزلہ یأوی ایواء ضرب یضرب سے کسی جگہ پناہ لینا اترنا، روائح شام غوادی صبح، جبل ہوا اس میں جبل مبتدا ہے اور ہوا خبر ہے، لو خر فی البحر یہ شرط و جزا مل کر خبر ثانی ہے، ان القلوب من الغلیل سواد اس میں سواد یہ ان کی خبر ہے، من الغلیل اسی سے متعلق ہے، لک فی الحشا قبر یہ اصل میں تھا قبر لک فی حشایا، الحشا کا الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، ترکتا یہ سیرتا کے معنی میں ہے، بلادی یہ مفعول اول ہے، از یقہا مفعول ثانی ہے، وضاحت شریف رضی کے یہ اشعار ابو اسحاق سابی کے مرثیے میں ہے، جس میں شاعر کہتا ہے کہ ابو اسحاق کیا گئے مجلس کی روشنی ہی ماند پڑ گئی، آپ حقیقت میں ایک پہاڑ تھے کہ اگر وہ کسی سمندر میں گرتا تو مسلسل جھاگ ہی نکلتی، جب آپ کو سپرد خاک کر دیا تب معلوم ہوا کہ مٹی بھی پہاڑ پر غالب آ جاتی ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا، میری تو خواہش یہ تھی کہ ہر مصیبت و ہلاکت میں آپ کے ساتھ رہوں، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، آپ مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہلاکت میں آپ کا ہاتھ نہ بٹا سکا، آپ کے انتقال سے میری نگاہ کے سامنے کی پوری فضا سیاہ اور تاریک ہو گئی، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے دنیا اپنی تمام تر وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی